جب انسان پہ مصیبتیں آئیں، جب وہ کسی کرب کا شکار ہو، جب آزمائشوں سے گزر رہا ہو، جب زندگی اسے تنگ لگے، جب یوں محسوس ہو کہ یہ دنیا اپنی وسعت کے باوجود اس پہ تنگ ہوتی جا رہی ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے اور اس وقت یہ گمان کرے کہ پناہ اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ ان مصیبتوں کو دور کرنا خدا کا کام ہے، مجھ پہ رحم و کرم ہوگا تو خدا ہی کی طرف سے ہوگا۔ تو اس وقت بھی خدا ہی کی طرف متوجہ رہنا، یہ وہ اہم موقع ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھا جائے۔ قرآن مجید میں اس کا بڑا خوبصورت واقعہ موجود ہے، اس کا کچھ حصہ میں عرض کرتا ہوں۔ صورت واقعہ یوں ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ راہ خدا میں نکلو، اور صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد اس غزوہ تبوک کے لیے اپنے گھروں سے نکلی۔ تقریباً 30,000 افراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ اچھا، لیکن بہت سے وہ لوگ بھی تھے کہ جو اس غزوے میں شریک نہ ہوئے۔ اس میں جو پیچھے رہ جانے والے تھے، ان میں کچھ تو وہ تھے کہ جن کو کچھ اعذار تھی، کچھ مجبوریاں تھیں، لیکن ایک تعداد منافقوں کی تھی کہ جن کے لیے اس گرمی کے موسم میں دور دراز کا سفر کرنا بڑا مشکل تھا، تو انہوں نے جھوٹے ہیلے بہانے کر کے اپنے آپ کو اس غزوے سے پیچھے رکھا۔ جو منافقین کا معاملہ ہے یہ بہت ساری آیات میں بیان کیا گیا، لیکن ان میں کچھ جو پیچھے رہ جانے والے تھے، ان میں 3 صحابہ کرام ایسے تھے جو سچے مومن تھے، لیکن اس وقت وہ کچھ آرام اور آسائش کا شکار تھے، اور انہوں نے غزوہ تبوک میں جانے سے سستی کی۔ جب سستی کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غزوے سے واپس آئے، اور آنے کے بعد جب ان سے پوچھا کہ تم لوگ غزوے میں شریک کیوں نہ ہوئے، تو جو منافقین تھے انہوں نے تو آ کے ہیلے بہانے شروع کر دیے کہ جی یہ پرابلم تھا، یہ مسئلہ تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہمارے ساتھ یہ ایشو چل رہا تھا۔ لیکن یہ جو 3 حضرات تھے جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے کیا کیا؟ پہلے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ بھی جا کے کوئی ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں، لیکن پھر دل میں یہ بات ٹھہر گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے جھوٹ نہیں بولنا۔ سستی ہوئی ہے تو لہذا جا کے وہی والا عذر بیان کر دیں گے کہ ہم سے یہ کوتاہی ہوئی ہے۔ انہوں نے جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ، یہ معاملہ ہوا تھا اور ہم سے یہ کوتاہی واقع ہوئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ان تینوں حضرات کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر بائیکاٹ کر دیا گیا۔ مسلمانوں نے ان سے ملنا جلنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے گفتگو کرنا ختم کر دیا۔ یہ تینوں حضرات جو ہے یہ اپنے گھروں میں ٹھہر گئے، مسجد میں نماز کے لیے آتے اور واپس چلے جاتے۔ ایک عرصہ گزر گیا، 1 مہینے سے زیادہ دن گزر گئے کہ یہ تینوں حضرات اسی سوشل بائیکاٹ میں مبتلا تھے کہ کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، صرف ان کی بیویاں ان کو کھانا دیتی تھی۔ اب حالت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، لیکن سرکار بھی ان سے گفتگو نہیں کرتے۔ صحابہ کرام موجود ہیں، اکابر صحابہ کرام موجود ہیں، وہ بھی ان سے گفتگو نہیں کرتے۔ تو اب آپ غور کریں کہ ایک بستے رہتے شہر کے اندر اگر کسی سے لوگ گفتگو بند کر دیں، اس کے پاس بیٹھے نہیں، اس سے ملاقات نہ کرے، تو اس پہ کیا بیتتی ہے؟ ایک جلوت میں خلوت، ایک محفل میں تنہائی، ایک بھرے پورے شہر کے اندر بھی انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے بارے میں یہی فرمایا کہ ان کی حالت و کیفیت کیا ہو گئی تھی۔ فرمایا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، حتیٰ کہ ان تینوں پر زمین تنگ ہو گئی باوجود اپنی کشادگی کے۔ یعنی زمین تو کشادہ ہے، لوگ موجود ہیں، شہر چل رہا ہے، لوگوں کی آمد و رفت ہو رہی ہے، زندگی کے معاملات سب جو ہے وہ چل رہے ہیں، لیکن جب ان سے بات نہیں ہو رہی تو فرمایا ضاقت علیہم الارض، زمین ان پر تنگ ہو گئی۔ اب ایسی
تنگی اور تکلیف کے وقت میں اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ ان کا خدا کے ساتھ جو اچھا گمان تھا، جو اللہ تعالیٰ سے رحمت اور معافی کی توقع اور امید تھی کہ رب ہماری اس کوتاہی کو معاف کر دے گا، رحمت فرمائے گا، رحم فرمائے گا اور فضل کرتے ہوئے ہماری خطا کو معاف کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے، فرمایا وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے گمان کیا، ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب اللہ سے پناہ نہیں ہے مگر اللہ ہی کی بارگاہ میں۔ ان سارے مسائل کا حل جس بارگاہ میں ملے گا وہ خدا کی بارگاہ ہے، ان مشکلات سے نجات ملے گی تو خدا کی بارگاہ میں ملے گی۔ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کر لی کہ مولا اس مشکل سے نکالنے والا تو ہی ہے، ان تنگیوں سے، ان تکلیفوں سے، ان مشکل حالات سے، ان سے ہمیں نکالنے والا تو ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمایا، اللہ نے ان پہ رحمت فرمائی تاکہ یہ توبہ کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیغام آ گیا، یہ آیات مبارکہ اتری کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو معاف کر دیا۔